فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العظيم وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس امت کے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے یہ اللہ کے محبوب کی لاڈلی اور پیاری امت ہے اور یہ امت بڑی ہی خوش قسمت امت ہے اس امت کا ایک ایک فرد خوش قسمت ہے سعادت مندی اور خوش قسمتی ہماری حصے میں اس دن سے آ گئی جس دن اللہ رب العزت نے ہمارے نصیب میں اپنے محبوب کا امتی ہونا لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس امت
کے لیے نبی چنا تو وہ بھی کیسا جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو سارے جہانوں کا سردار ہے، اور جو ایسا نبی ہے کہ جس کا امتی بننے کے لیے پہلے زمانے کے انبیاء بھی دل میں تمنا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں تعریف پڑھی، ان کی صفات پڑھی کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کیسی شان والے ہوں گے، کیسی وفادار جماعت ہوگی، کیسے وفادار یار ہوں گے، وہ اپنی جانیں نشاور کرنے والے ہوں گے۔ اور نبی کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے اور پہنچانے میں اپنی زندگیاں لگائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی تورات میں لکھی ہوئی تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان بھی تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ اللہ اپنے نبی کو ایسے جلیل القدر صحابہ عطا فرمائیں گے۔ تو اچھی اور عمدہ چیز لینے کو ہر ایک کا جی چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ اتنے اچھے ساتھی، اتنے وفاؤں والے، اتنی اداؤں والے، اتنی صفات والے، اللہ یہ صحابہ مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ ایسے چنے ہوئے یار تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہوئے۔ واہ ابو بکر تیری شان کے کیا کہنے ہیں، میرے نبی کا ایک ایک یار ایسی شان رکھتا ہے، ایسی عظمت رکھتا ہے، ایسا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پاک زبان سے پوری امت کو یہ پیغام ملتا ہے، لوگوں میرے یاروں میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ ویسے تو ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہا جاتا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہدایت پا جانے کا کیا مطلب ہے کہ انسان راہ راست پہ چلے گا اور انجام کا اس سے جنت نصیب ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے صحابہ میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے تم جنت میں جاؤ۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کے نبی نے اپنے سارے یاروں کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ نہیں، ایسے صحابہ اور ایسے یار تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا قبول نہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اگلی دعا کی، یا اللہ اگر آپ مجھے وہ صحابہ نہیں دیتے تو پھر مجھے بھی آپ اس نبی کا امتی بنا دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں
کہ نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی چاہت اور تمنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہے، لیکن آپ بتائیے کیا موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا اور یہ چاہت پوری ہوئی ہے؟ نہیں ہے، نہیں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی اور وہ پوری نہیں ہوئی، ہم نے تو اس چاہت کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں لایا، اور اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو وہ شرف عطا فرمایا کہ اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ساری زندگی انسان اللہ کا شکر اس پر کرتا رہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں کھڑی ہوئی ہوں گی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور بہت تکلیف والا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب اور ان کی امت سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس امت کے نصیب کے کیا کہنے ہیں، بڑی خوش قسمت امت ہے، بڑے سعادت مند لوگ ہیں۔ اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے مزید سعادت دیکھیے کہ اللہ نے اس امت کو کتاب بھی دی، تو وہ بھی کیسی دی، اپنا قرآن اٹھا کے دیتا، اپنا کلام عطا فرما دیا۔ ویسے قرآن کریم کے بارے میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، علماء کرام بزرگان دین، ان کو جب قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تو ان کو یوں نہیں لگتا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور آگے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں، پھر اللہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جو ہم کلامی کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا تھا، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے اپنے محبوب کے ہر امتی کو اپنے ساتھ ہم کلامی کے شرف عطا فرما دیا۔ ہر امتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو جواب مل رہا ہے۔ آپ حضرات سب دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا شرف اس امت کو عطا فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم ایسا عطا فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کے ہر امتی کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تیسرا ایک اور انعام عطا فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا رہن سہن اور ہوتا ہے، بادشاہوں کی پوشاک اور ہوتی ہے، رعایا کے لیے وہ معیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ شان عطا فرمائی کہ ہر امتی کو اپنے نبی جیسا راستہ اور نبی جیسا لباس اور نبی جیسی زندگی گزارنے کا نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی بلکہ حکم فرما دیا کہ تم بھی سارے میرے نبی جیسے بن جاؤ۔ کہاں ہماری اوقات، کیا ہماری شکل، کیا ہماری حیثیت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی علاقے کا بڑا آدمی ہوتا ہے تو وہ جب بیٹھتا ہے تو ان کی جگہ پہ بیٹھتا ہے، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے ہیں۔
اس کی پوشاک دیکھو تو الگ ہوتی ہے، اس کا کھانا دیکھو تو الگ ہوتا ہے، جو طور طریقے اس کے ہیں وہ سب کو اس کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ شرف عطا فرمایا، وہ عزت بخشی، وہ مقام دیا کہ اللہ کے نبی نے اپنے برابر ساری امت کو بٹھا دیا۔ آپ جس صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ بھی اسی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ساری امت کو نبی علیہ السلام جیسا لباس پہننے کا نہ صرف یہ کہ اجازت مل گئی بلکہ حکم ملا، اور صرف حکم کیا ملا بلکہ فرمایا جو میرے نبی جیسا لباس اختیار کرے گا میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ اعزازات عطا فرمائے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارا دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے ہم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو زندگی ہم نے اپنے محبوب کے لیے پسند کی تمہارے لیے ہم نے اسی زندگی کو پسند کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو نبیوں جیسی زندگی عطا فرما کہ تم بھی سارے جو ہے وہ اپنی شکل بھی میرے نبی جیسی بنا لو، تم پگڑی بھی میرے نبی جیسی باندھ لو، تم لباس بھی میرے نبی جیسا پہن لو، تم اپنا رہن سہن سارا تم میرے نبی جیسا بنا لو، جیسے میرا نبی مجھے محبوب ہے تم بھی اگر ان کی طرح زندگی گزارو گے تو تمہیں بھی میں اپنا محبوب بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ کس قدر بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ کس قدر شان کی بات ہے، یہ کس قدر مقام کی بات ہے جو اس امت کو عطا کر دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، ساری امت کو سرداروں والی زندگی نصیب فرمائی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمی ہوتے ہیں، معاشرے کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، گرے پڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی رہن سہن کوئی طور طریقہ ان کا نہیں ہوتا۔ ساروں کو تو علاقے کا امیر اور وٹیرا نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اللہ کے محبوب کی برکت سے آپ کے ہر امتی کو پورے جہان کی سرداری دینے کے لیے اللہ نے آپشن پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس کا جی چاہے وہ میرے نبی کی اتباع کو اختیار کرے اور ہم پوری کائنات اس کے قدموں کے نیچے نچھاور کریں۔ سبحان اللہ۔ جو میرے نبی کا غلام بنے گا وہ جس دور میں جس زمانے میں بھی آئے گا وہ پورے زمانے کا امام بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں کے لیے کائنات کی امامت جو ہے وہ لکھ دی ہے۔ جو بھی نبی علیہ السلام کا امتی آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری کرے گا اللہ تعالیٰ زمین کی بھی عزتیں اور شاہیاں اس کو دیں گے اور آسمانوں میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ عزتیں اور مقامات اس کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آسمانی مخلوق جو ہے وہ آ کے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائے گی اور اس کی جو ہے وہ خدمت کے لیے وہ معمور ہو جائے گی، وہ اس کی حفاظت کے لیے، یعنی گویا کہ آسمان کی مخلوق بھی اس کی خدمت میں لگ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں
اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، وہ بے شک ہیں بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اللہ نے ایسے نبی اس امت کو عطا ہر ایک کو اجازت دے دی، ہر ایک کو اجازت دے دی، بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جیسے تم، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے جیسے تم مجھے زندگی گزارتے دیکھتے ہو ویسے تم بھی گزارو، تمہارے لیے اجازت۔ اللہ تو چنانچہ جس نے نبی علیہ السلام کی اتباع کی، جس نے دوسرے لفظوں میں آپ کہیے جس نے اس دو جہان کے سردار والا حلیہ اپنا لیا، جس نے دو جہان کے سردار والا طریقہ اختیار کر لیا، طرز زندگی اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جہانوں کا سردار بنا۔ سبحان اللہ، کیا سرداری ملی ہے، کیا مقام ملا ہے، کیا شان ملی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ جبرائیل پیغام لے کے آتے ہیں، آج جا کے ابو بکر کو میرا سلام کہنا اور ابو بکر سے پوچھنا کہ کیا وہ مجھ پروردگار سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ملی ہے، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ ان کی برکت ہے، یہ ان کی رحمتوں کا جو ہے وہ یہ صدقہ اور خیرات ہے جو اس امت کے حصے میں آ رہا ہے، اور یہ اعزاز اور یہ شرف ہر اس بندے کو نصیب ہوگا جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، وہ پوری کائنات جو ہے وہ ان کے حکم کے آگے سر جھکائے کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت نے جو ہے وہ لشکر بھیجا تھا، لشکر کو روانہ کرنا تھا، تو چند دنوں کے لیے پہلے لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے چند دنوں کے لیے لوگوں کی آنکھوں سے وہ جو لوگ نظر نہیں آ رہے۔ چند دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو لوگوں نے کہا ہم تو بہت پریشان تھے، آپ کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا میں نے جس طرف لشکر روانہ کرنا تھا میں اس علاقے کی طرف گیا تھا، میں ساری مخلوق سے جو ہے وہ پوچھ رہا تھا کہ میں جس لشکر کو روانہ کروں گا بھیجوں گا، تم بتاؤ تم میرے اس بھیجے ہوئے لشکر کی کیا مدد کرو گے؟ میں جنگ جو ہے وہ صحراؤں میں ریگستان کے علاقے میں گیا، میں نے ریت سے جا کے پوچھا بتا تو میرے لشکر کی کیا مدد کرے گی؟ ریت نے کہا ہم آپ کے بھیجے ہوئے لشکر کی یہ خدمت کریں گے کہ آپ کے لشکر کے جو لوگ ہوں گے ان کو ہم اپنے اندر دھنسنے نہیں دیں گے، وہ پاؤں رکھیں گے تو ریت کے اندر دھسیں گے نہیں، ہم اس کے لیے سخت ہو جائیں گی تاکہ ان کو چلنے میں آسانی ہو جائے۔ پہاڑوں کو پوچھا تم میرے لشکر کی کیا خدمت کرو گی؟
करोगे? और हवाओं से पूछा तुम मेरे लश्कर की क्या खिदमत करोगे? फरमाया मैं तो अपने भेजे हुए लश्कर के लिए सारी मखलूक से पूछने गया था कि तुम इनकी आने वालों मेहमानों की क्या खिदमत करोगे। सुभान अल्लाह। ये नबी के ग़ुलाम हैं, ये नबी के ग़ुलाम हैं। एक जंगल में जाते हैं और वहाँ के लोग बताते हैं यहाँ के जंगल के जानवर बड़े ख़तरनाक हैं और आज तक किसी को ज़िंदा यहाँ से जो है वो बच के जाते हुए हमने नहीं देखा। जंगल के दरिंदे उसको चीर फाड़ के ख़त्म कर देते हैं। अमीर लश्कर अपने एक साथी को कहते हैं तुम चढ़ जाओ दरख्त के ऊपर और ऐलान कर दो ए जंगल के जानवरों, तुम्हें हुक्म दिया जाता है आज इस जंगल में ग़ुलामान मोहम्मद का बसेरा है, तुम्हें ये हुक्म दिया जाता है कि तुम ये जंगल खाली कर दो। तो लोगों ने देखा कि पूरे के पूरे जंगल के जितने भी जानवर थे वो अपने अपने ख़ानदान को लेकर जंगल को खाली करके जा रहे थे। अल्लाह ने दिखा दिया लोगों जो मेरे नबी का ग़ुलाम बनेगा वो पूरे ज़माने का इमाम होगा। उसका कहना जानवर भी मानेंगे, उसका कहना हवाएं भी मानेंगी, उसका कहना दरिया भी मानेंगे, उसका कहना ज़मीन भी मानेगी। मैंने इस कायनात की सरदारी अपने नबी के ग़ुलामों के लिए रख दी। क्या अल्लाह ने इस उम्मत को शर्फ अता फरमाया। लेकिन आज देखिए मेरे अजीज़ों, हम इस कदर बड़ी दौलत और इतनी बड़ी सआदत मिलने के बाद हम मारे फिरते हैं, हम मारे फिरते हैं, जलील होते फिरते हैं, परेशान होते फिरते हैं, धक्के खाते फिरते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने उस सरदारी से मुंह मोड़ लिया, हमने कमियों वाले वतीरे इख्तियार कर लिए, हमने घटिया लोगों वाला तर्ज ज़िंदगी इख्तियार कर लिया है। अल्लाह ने हमें सरदारी वाली ज़िंदगी हमारे लिए पसंद की थी और हमने गंदे और कमीने लोगों वाली ज़िंदगी को अपने लिए इख्तियार कर लिया है। इसकी वजह से हम मारे फिरते हैं। काश कि हमारा लिबास मोहम्मदी होता, हमारा रहन सहन मोहम्मदी होता, हमारा बोलचाल मोहम्मदी होता, हमारा खाना पीना मोहम्मदी होता, हमारी खुशी गमी मोहम्मदी होती, तो फिर आज इस दुनिया में राज भी मोहम्मद के ग़ुलामों की ही राज होता और हर तरफ इनकी शाहियाँ और इनके लिए इज़्ज़तें होती। अल्लाह की मदद के फरिश्ते इनके लिए जौक दर जौक उतर आते, इनको कहीं परेशान होने की फिर ज़रूरत नहीं थी। परेशानी सिर्फ इस वजह से आई है कि हमने उस दो जहान के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो लाई हुई ज़िंदगी को, लाई हुई किताब को, लाए हुए दीन को, उस सरदारी वाली ज़िंदगी को हमने एक तरफ रख दिया है और घटिया ज़िंदगी को हमने अपने लिए चुन लिया है, पसंद कर लिया है। कुरान करीम की आयत मुबारक है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से मन व सलवा अता फरमा रहे थे। मन व सलवा उनको मिल रहा था, ना उनको कमाना पड़ता, ना उनको पकाना पड़ता, ना उनको लाना पड़ता, कोई तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती थी। अल्लाह अपने नबी की वजह से उनको बैठे बिठाए उनको खिला रहे थे। अब वो उनकी हालत देखें कि अपने नबी से कहने लगे उदू लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। उन्होंने कहा ए मूसा तू अपने रब से दुआ मांग कि वो हमें प्याज, लहसुन और ये टमाटर और अदरक और ये दालें और ये इस किस्म की चीज़ें जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्चा खा के मस्जिद में आना भी पसंद नहीं फरमाते थे, ये बदबू वाली चीज़ें जो है वो कह रहे हैं अल्लाह के नबी से कि आप अल्लाह से ये मांगें। ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह ताला से हमारे लिए प्याज मांगे, हमारे लिए लहसुन मांगे, हमारे लिए आप जो है वो ककड़ी मांगे, फला मांगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की सोच पर बड़े हैरान हुए। तुम किस घटिया तबीयत के मालिक हो कि अल्लाह ने तुम्हें एक बेहतरीन खाना दिया जिसके पाक और नापाक होने के बारे में भी कोई शुबा नहीं, हलाल और हराम होने के बारे में भी कोई शुबा नहीं, जिसके अंदर कोई बदबू भी नहीं, जिसके अंदर कोई बीमारी भी नहीं, जिसके अंदर कोई जो है वो तरह तरह के खराबियाँ भी नहीं। इतनी पाकीज़ा और बेहतरीन खुराक अल्लाह ने तुम्हें जो है वो अता फरमाई है, लेकिन तुम लोगों कि तुम घटिया चीज़ मांगने में लगे हुए हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अला तस्तबदिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम बदलना चाहते हो एक आला चीज़ को एक घटिया चीज़ के साथ? तुम्हें अल्लाह ने बेहतरीन
خوراک دی ہے تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی اور تم گھٹیا چیز اللہ سے مانگ رہے ہو. بالکل ایسے ہی آج اس امت کا بھی حال یہی ہے. اللہ نے پوری کائنات کی جو سردارانہ زندگی تھی، جو سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ زندگی تھی، جو سب سے خوبصورت و حسین زندگی تھی، اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی اور اس نبی کی برکت سے اللہ نے اپنے نبی کی اس لاڈلی امت کو عطا فرمائی. آج امت کا حال دیکھو، نہ ان کو نبی کی جو ہے وہ چہرے والی سنت پسند ہے، نہ پگڑی والی سنت پسند ہے، نہ لباس والی سنت پسند ہے، نہ ان کو کھانے پینے کی سنت پسند ہے، نہ خوشی غمی کی کوئی سنت پسند ہے. ہاں ان کو پسند ہے تو گندا معاشرہ، بےہودہ معاشرہ، لعنتوں سے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے بھری ہوئی عادتیں آج ہمیں معاشرے میں وہ پسند ہیں. زندگی ہم نے وہ چنی جو سب سے زیادہ گھٹیا، جو سب سے زیادہ کمینے لوگوں کی، بلکہ یوں کہیے کہ زندگی ہم نے وہ چنی جن لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی، جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، جن کے اوپر اللہ کا قہر ہوا اور اللہ نے ناراضگی کی وجہ سے ان کی شکلوں کو بھی مسخ کر دیا. ہم نے زندگی پسند کی تو ان لوگوں والی، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں. بھئی جیسی زندگی ہوگی، جیسا آپ کا کام ہوگا، جیسا آپ کا حلیہ ہوگا، جیسا آپ کا طور طریقہ ہوگا، لوگ آپ کی عزت بھی تو ویسی کریں گے. معاشرے میں عزت تو آپ کی ویسی ہوگی. آپ بھنگیوں والا لباس پہن کے چلے جائیں تو آپ کو افسروں والا پروٹوکول تو نہیں ملے گا. آپ ہاتھ میں جھاڑو پھر پکڑ کے گلیاں صاف کرنا شروع کر دیں اور بھنگیوں کی طرح نالیاں صاف کرنا شروع کر دیں تو بھئی آپ کو معززین والا معاملہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. انسان اپنی جو ہے وہ اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، لوگ لکڑی کے کام کرنے والوں کے ساتھ ویسا برتاؤ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مٹی کا کام کرتے ہیں، بھٹے پہ اینٹیں بناتے ہیں، پکاتے ہیں، تو جیسا اس کا کام ویسا اس کے ساتھ معاملہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہے بڑے صاف ستھرے ہو کے، خوبصورت بن کے، اچھے اور بڑے اسٹوروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شہروں کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ جس طرح کی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے لوگ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. تو ہمارا کام دیکھیں تو کیا ہماری زندگی نبیوں والی ہے؟ ہماری زندگی ولیوں والی ہے؟ یقیناً ہماری زندگی اللہ کے نافرمانوں والی ہے، اللہ کے دشمنوں والی ہے. دوسرے لفظوں میں کہیں تو شیطان والے جو طریقے کار ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں. تو بھائی جب ہم بن کے رہیں اللہ کے دشمن اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں وہ رحمتیں اور وہ برکتیں دے جو اللہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی پسند نہ کیا. ہم نے تو آپ کی پگڑی والی سنت کو بھی پسند نہ کیا. ہم نے تو آپ کی جو ہے وہ گھر میں رہنے کی طرز زندگی کو بھی پسند نہ کیا. ہم نے تو اپنے کھانے پینے میں بھی نبی کے طریقے کو پسند نہ کیا. ہم نے کسی بھی طریقے میں اللہ کے نبی کی زندگی کو پسند نہیں کیا. تو پھر اللہ ہمیں کہاں سے پسند کرے گا؟ اگر اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی عادتیں گندی ہو جائیں لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اگر کسی جانور میں کوئی اچھی صفات پیدا ہو جائیں تو لوگ اس کو ایسے رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پالا جاتا ہے. ایک بچے کو گندا رہنے کی عادت ہو تو اس کو تو ماں بھی بستر پر نہیں آنے دیتی، اپنے بچے کو بستر پر نہیں آنے دیتی کہ یہ گندا ہے. ایک گھر ہم گئے تو وہاں ان کے وہ چچا لگتے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ امیر لوگ تھے، کوٹھی تھی ان کی، تو ان کا چچا جو کہ وراثت میں، جو کہ جائیداد میں، ہر چیز میں ان کے برابر کے شریک تھا. میں نے اس کو دیکھا کہ اس کو انہوں نے گیٹ کے پاس جہاں کتا باندھا ہوا ہوتا ہے اس کو وہاں بٹھایا ہوا تھا اور وہ یوں ایسے بیٹھا ہوا تھا.
تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اب ان کو منہ سے یہ نکالنا بھی مشکل ہو گیا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا چچا ہے، یہ بتانا بھی ان کو مشکل ہو رہا تھا۔ خیر میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کون ہے، بتاتے نہیں، ان کا جی ہمارے چچا ہیں یہ۔ میں نے کہا یہاں پہ ڈالا ہوا ہے؟ کہتے جی چونکہ ان کے پاس ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو یہ گند ڈالتے ہیں گھر میں، بستر میں، پخانہ، پیشاب اور گندگی، تو اب کون جو ہے وہ یہ روزانہ کرے؟ تو ان کی اس گندگی کی وجہ سے اب مجبوراً ہم نے ان کو یہی ڈالا ہوا، عقل تو ہے نہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک اور جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو ہم جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک بڑی ساری بلی وہ آ کے بیٹھ کے اوپر اس نے چکر کاٹنے شروع کر دی۔ اب ہم اس سے ایک طرح کی کراہت کر رہے ہیں کہ یہ بلی ہے اور یہ یہاں گھوم رہی ہے۔ وہاں سے وہ اتری تو ساتھ ایک صوفہ پڑا ہوا تھا، اس پہ جا کے بیٹھ گئی، ایسے لگتا تھا جیسے چودھریوں میں اس کا نام بھی ہے۔ میں بڑا حیران کہ بھئی یہ بلی ہے اور یہ گھر کا مالک ہے اور اس کو یہاں سے نکال نہیں رہا، اور ہم اس کو ششکار رہے ہیں اور وہ جا نہیں رہی۔ خیر وہ مہمانوں کے درمیان سے گزر کے وہ ایک طرف تو گئی، میں سمجھا کہ شاید اب چلی جائے گی، لیکن میری جو نظر پڑی تو دیکھا کونے میں ایک بہترین خوبصورت صاف ستھرا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بنایا ہوا تھا جگہ، اس پر اس کا بستر لگا ہوا تھا، اس کے اوپر جا کے وہ بیٹھی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بیڈ روم میں اپنے رہائش والے کمرے میں آپ نے اس کے لیے اتنا نفیس اور اتنا خوبصورت بستر بنایا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ جی یہ بلی عام بلیوں جیسی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کو سونا لگا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ گندگی نہیں کرتی، اگر اس نے پیشاب اور پخانہ کرنا ہوتا ہے تو یہ گھر سے بھی باہر ایک جگہ پر وہاں جائے گی اور وہاں جا کے پیشاب پخانہ کر کے صاف ستھری ہو کے پھر آئے گی، اور یہاں آپ اس کو کوئی چیز کھانے کو ڈال دو یہ نہیں کھائے گی۔ تو مجھے دل میں آیا کہ دیکھو اگر اچھی زندگی بلی اختیار کر لے اسے بھی عزت مل جاتی ہے، اور عقل نہ ہونے کی وجہ سے گھٹیا زندگی انسان اختیار کر لے اسے ذلت مل جاتی ہے، جانوروں والی جگہ پہ وہ چلا جاتا ہے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ نے ہمیں تو اپنے نبی والی مبارک زندگی دی تھی، ہم نے اس زندگی کو چھوڑ دیا، بے عقلی دکھائی، بے وقوفی دکھائی، جس زندگی کو دیکھ کر فرشتے بھی آسمان کے رشک کرتے تھے، جس زندگی کو اپنا کر جو زندگی اپنانے والا بندہ اس کو ولایت ملتی تھی، اس کو بزرگی ملتی تھی، اس کو اللہ کا مقام اور مرتبہ ملتا تھا، ہم نے اس زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ڈنگروں والی، جانوروں والی اور ان لوگوں والی زندگی اختیار کی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، ہم نے ان لوگوں سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل کیے ہوئے بندر بن جاؤ، تم جو ہے وہ فلاں قسم کے جانور بن جاؤ۔ جن قوموں کو اللہ نے ان کی زندگی کی وجہ سے بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا، ہم نے زندگی پسند کی تو وہ کی، اور ہم آج کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ بھائی ہم نے اپنے آپ کو انسان نہ رکھا، اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ بھی پھر ویسے ہی کر دیا۔ آج آپ غور کیجئے، ہمارا بولنا بھی پاکیزہ نہیں ہے، ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی گندی، اس میں فحش گالیاں ہوتی ہیں، اس میں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں بےہودہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں، گندے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ بات لین دین کی ہو رہی ہے، بیچنے والا بھی اور لینے والا بھی بات تو سامان کی کر رہے ہیں، لیکن 10 گالیاں ماں بہن کی بیچنے والے نے نکال دی اور 10 گالیاں لینے والے نے نکال دی۔ ارے یہ گندگی زبان کہاں سے لائے ہو؟ کیا یہ گندی زبان اللہ معاف فرمائے کہ کسی نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے؟ کیا یہ قرآن میں یہ تعلیم دی ہے؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کو گندی زبان استعمال کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا ہم نے نبی کی دی ہوئی بولی بھی چھوڑ دی، ہم نے نبی کے دیے ہوئے الفاظ بھی چھوڑ دیے، اور صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں باقاعدہ لفظوں کے بارے میں بھی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب مومن کی بولی کیا ہوتی ہے؟ مومن کی بولی یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے 10 دفعہ اللہ کا نام لے جاتا ہے،
مثلاً اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر, اللہ کا نام لیا, کہتا ہے الحمدللہ, اللہ کی بڑی مہربانی. اور پھر اگر کوئی غلط بات اس کے سامنے آئے تو کہتا ہے توبہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. تو یہ استغفر اللہ بھی اللہ کا ذکر, الحمدللہ بھی اللہ کا ذکر. اتنے میں اس کو کسی نے خبر دے دی فلانا فوت ہو گیا تو کہنے لگا انا للہ, تو انا للہ بھی اللہ کا ذکر, اور جو ہے وہ اعوذ باللہ یہ بھی اللہ کا ذکر. کسی کام کو ہاتھ ڈالنے لگا تو کہنے لگا بسم اللہ. کوئی اچھی بات سنی تو کہتا ہے سبحان اللہ. کوئی جو ہے اس کو چیز پسند آئی تو کہتا ہے ماشاء اللہ. اب یہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, استغفر اللہ, الحمدللہ, انا للہ, اللہ اکبر, یہ سارے الفاظ وہ ہیں جس سے مومن کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرتا ہے. مگر آج کے مومن نے ان مبارک لفظوں کی جگہ ماں بہن بیٹی کی گالیوں کو شامل کر دیا, گندی باتوں کو شامل کر دیا. ہماری تو زبان بھی گندی ہے, اور پھر آگے دیکھیں ہماری نظر بھی گندی ہے. اس نظر سے صرف اپنی والدہ کا دیدار نہیں کرتے, اس نظر سے ہم صرف اللہ کا گھر ہی نہیں دیکھتے, اس نظر سے ہم صرف قرآن کا دیدار ہی نہیں کرتے, اس نظر سے ہم روضہ رسول کو صرف نہیں دیکھتے, اس نظر سے ہم بیت اللہ کو صرف نہیں دیکھتے, بلکہ اس نظر سے ہم بے حیائی کے مناظر بھی دیکھتے ہیں. ننگے جسم بھی ہم دیکھتے ہیں, ننگے مرد و عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں, بے حیائی کے مناظر بھی دیکھتے ہیں, جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایسا دیکھنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, دیکھنے والے پر بھی دکھانے والے پر بھی دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. ہمارا دیکھنا بھی ناپاک, ہمارا بولنا بھی ناپاک, ہمارا سننا بھی ناپاک, ہماری سوچ بھی ناپاک, ہمارا کردار بھی ناپاک, ہمارے اعمال بھی ناپاک, ہماری ایک ایک عمل سے نجاست اور ناپاکی ٹپک رہی ہے. بھلا ایسے بھنگیوں کو اللہ کی رحمت تو نہیں ملا کرتی. پہلے پاک ہونا پڑے گا, اپنی زبان کو پاک کرنا ہوگا, اپنی نظروں کو پاک کرنا ہوگا, اپنی سوچ کو پاک کرنا ہوگا, اپنے دل دماغ کو پاک کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہمارا اللہ پاک ہے, ہمارا نبی پاک ہے, ہمارا قرآن پاک ہے, ہمارا کلمہ پاک ہے, ہمارا دین پاک ہے. اس دین پر عمل کرنے والے سارے اولیاء پاک ہیں, اور ان کی ایک ایک کی زندگی پاکیزہ ہے. لہٰذا ہم اگر اپنے نبی پر ایمان لائے ہیں, ہمیں بھی چاہیے ہم اس پاکیزہ زندگی کو قبول کر لیں, نبی کی اداؤں کو پسند کر لیں, نبی کے رہن سہن کو ہم پسند کر لیں. ہم سمجھے شاید نبی کی زندگی کو اپنانا شاید کسی مولوی کا کام ہے, شاید مدرسے والوں کا کام ہے. نہ, ہر اس بندے کے لیے نبی کی زندگی کو اختیار کرنا ضروری ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. آپ سب پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے یہ پاکیزہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کو اپنی زندگی محمد الرسول اللہ والی زندگی اپنانی ہوگی. اس کی کاپی بنانی پڑے گی, اس کا طرز عمل بنانا پڑے گا. اور یاد رکھیے اگر ایسا نہیں کریں گے جیسے آج کل مسلمان کی سوچ ہے, کر لیا تو بھی ٹھیک ہے, نہ کیا تو بھی ٹھیک ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ آج کے دور کی یہ سوچ نہیں ہے, یہ کچھ زمانہ پہلے کی سوچ ہے. آج کے دور کی سوچ لوگوں کی یہ بنتی جا رہی ہے جو نبی کا حلیہ اپنائے, جو نبی کی صورت اور سیرت اپنائے, ہم اس کو اپنے معاشرے میں سے ایک الگ پارٹی کا بندہ سمجھتے ہیں. ہم اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو دھمکاتی ہیں تجھے رشتہ کوئی نہیں دے گا. کیا کیا اس نے شراب پی ہے, اس نے زنا کیا ہے, اس نے چوری کی ہے, اس نے ڈاکہ مارا ہے, کیوں نہیں اس کو رشتہ ملے گا؟ جواب ملتا ہے کملی والے کی سنت اس نے اپنے چہرے پہ سجائی ہے نا. یعنی نعوذ باللہ یہ اتنا گھٹیا کام ہے. اللہ نے جس نبی کی اطاعت پر سارے جہان کو اس کی غلامی میں دینے کا اعلان کیا, ہم نے اس نبی کی اطاعت پر ہم نے اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھانا شروع کیا اگر تم نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرو گے پھر تمہاری معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی, پھر تمہاری کوئی ویلیو نہیں رہے گی. یاد رکھیے جو نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے, لوگوں میں اس کی نظر رہے یا نہ رہے, اس کی عزت بڑھے یا
بات جائے ایک طرف، ہاں یہ بات ضرور ہے، جس کے دل میں نبی کی طرز زندگی کی عظمت نہیں رہتی، اللہ کی نگاہ میں اس بندے کی کوئی عظمت نہیں رہتی۔ اور جس بندے کے دل میں رسول اللہ کی عظمت ہو، قرآن کی عظمت ہو، میرے نبی کی ایک ایک ادا کی عظمت ہو، ایک ایک سنت کی عظمت ہو، لوگ اس کو ٹکے کا نہ جانے، میرے اللہ کے ہاں وہ اتنا مقام پاتا ہے، وہ اتنی بلندیاں پاتا ہے، وہ اتنی عظمتیں پاتا ہے، وہ اتنی شان پاتا ہے کہ کسی اللہ والے نے کہا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو نبی کی سنتوں کو اپنے دل میں جگہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی اولیاء کی جماعت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ نے کیا اعزاز بخشا، اللہ نے ہمیں کیا دولت عطا فرمائی۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا، فرمایا ایک آدمی تھا تو اس کو گلی میں جاتے ہوئے ایک ہیرا مل گیا۔ اب اس کو تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو اٹھایا اور وہ سونار کی دکان پہ لے گیا۔ سونار میں جب دیکھا ہیرا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو اس کی قیمت نہیں دے سکتا، اس کی قیمت تم جاؤ کسی جوہری کے پاس، وہ ہو سکتا ہے تم اسے خرید لے۔ اس نے یہ ہیرا لیا اور جوہری کے پاس پہنچ گیا۔ جب جوہری نے ہیرا دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، میں ساری دکان گھر بار جائیداد سب بیچ دوں نا تو میں اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ تم ایسا کرو، بادشاہ وقت کے پاس جاؤ۔ بڑی دھیان سے سننے والا اور دل میں اتارنے والا واقعہ ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ بادشاہ وقت کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس کی قیمت دے دے۔ یہ ہیرا اٹھایا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے جب ہیرا دیکھا، اس نے کہا کہ بھائی اپنے وزیر سے یہ ہیرا اس سے خرید لو۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلام، یہ ہیرا اتنا مہنگا ہے، اتنا مہنگا ہے کہ آپ اگر ساری سلطنت بھی دے دیں تو اس کی قیمت نہیں بنتی ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی جو کچھ مرضی ہو جائے، مجھے تو یہ ہیرا چاہیے، مجھے جو کچھ بھی دینا پڑے میں تیار ہوں، مجھے بس یہ ہیرا چاہیے۔ وزیر نے کہا اچھا پھر ایک تدبیر ہے وہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ وہ اس بندے کو لے کے ایک طرف گیا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ ہیرا ہمیں چاہیے اور کل صبح سویرے فجر کے بعد آ جانا، اور بادشاہ کے سارے خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تم آ کے داخل ہو جانا اور سورج کے غروب ہونے تک جتنا کچھ تم وہاں سے اٹھا سکو، جو کچھ تم لے سکو، وہ سارا ہی تمہارا ہو جائے گا، اس کے بدلے میں ہیرا ہمیں دے دو۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے اس کو ساری رات نیند نہ آئی کہ بھئی میں تو اتنا مالدار بن جاؤں گا، اتنا امیر بن جاؤں گا، اتنے خزانوں میں سے کیا کچھ میں نکالوں گا۔ اب یہ ساری رات سوچ وچار میں لگا رہا۔ صبح ہوئی تو نماز کے فوراً بعد جو ہے یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ وہاں اس نے جا کے دیکھا تو خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ یہ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا بڑے اعلیٰ قسم کے، بڑے نفیس قسم کے، بہترین قسم کے کپڑے وہاں لٹک رہے ہیں، وہاں ویسٹ کوٹ ہے، وہاں جوتے ہیں جو بادشاہ کے استعمال میں۔ تو یہ اس کو دیکھا اور یہ جیسے بندہ پزل ہو جاتا ہے۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کر یہ کبھی ایک پہنتا ہے اور اس کو اتارتا ہے، پھر دوسرا پہنتا ہے، کافی دیر تک اپنے آپ کو بناتا رہا، سنوارتا رہا اور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو اگلے حصے میں جا کے دیکھتا ہوں وہاں کیا ہے۔
جب یہ وہاں داخل ہوا تو وہاں اس نے دیکھا بڑے عجیب و غریب قسم کے عمدہ قسم کے کھانے تیار تھے، بہترین خوشبودار ذائقوں والے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ اب اس کو تو بھوک لگی ہوئی تھی، رات کا بھی جاگا ہوا تھا، اس نے کھانے شروع کیے، یہ کھا رہا ہے وہ کھا رہا ہے، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، خوب اس نے اپنا پیٹ بھرا۔ اب جو ہے جب یہاں سے فارغ ہوا تو سوچنے لگا کہ میں سامان اکٹھا کر لوں، لیکن پھر دل میں خیال آیا ابھی تو سویرے کا وقت ہے، ابھی بڑا دن پڑا ہے، بہت کچھ سمیٹ سکتا ہوں، لیکن میں آگے تو دیکھوں آگے کیا پڑا ہوا۔ جب آگے گیا تو وہاں بہترین جو ہے وہ ماحول بنا ہوا تھا، خوبصورت قسم کے بستر لگے ہوئے، کنیزائیں خادمائیں وہاں کھڑی ہوئی ہیں پنکھے کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے۔ اس نے جب وہ دیکھا، رات کا جاگا ہوا تھا، تو دل میں آیا تھوڑی دیر میں یہاں لیٹ کے تو دیکھو کیسی مزے کی نیند آئے گی۔ اب جو یہ وہاں اتنا کھا کے اور اتنی خوشی میں وہاں اس کمرے میں نرم اور آرام دہ بستروں پر لیٹا تو گہری نیند آئی اس کو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سویا پڑا تھا، حتیٰ کہ سورج غروب ہوا تو بادشاہ کے خادم آئے اور انہوں نے آگے اس کو ہلایا، اٹھو جی اٹھو۔ اب جس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا سورج غروب ہو رہا ہے، تو یہ پاگلوں کی طرح لگا چیزیں اٹھا کے باہر پھینکنے۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ہیرا بیچا ہے، مجھے کہا گیا تھا جتنا جی چاہے تم یہاں سے اٹھا لینا۔ انہوں نے کہا دیکھو وہ وقت ختم ہو چکا، سورج غروب ہو چکا ہے، تمہارے پاس جو مہلت تھی وہ وقت ختم ہو گیا۔ اب اس کو حسرت اور افسوس کے ساتھ خالی ہاتھ وہاں سے نکلنا پڑا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کاش کہ یہ اس کی قدر کرتا، اس کو جو موقع ملا تھا اگر یہ اس کی قدر کرتا، فائدہ اٹھا لیتا، اپنی نیند چھوڑ دیتا، ایک جو ہے وہ معمولی لباس میں گزارا کر لیتا، تھوڑا کھا لیتا اور سارا سامان اٹھانے میں جو ہے وہ محنت کر لیتا، تو اگلے دن تو اس کا اپنا محل بن جانا تھا، اتنا کچھ یہ لے سکتا تھا، مگر یہ اس لالچ میں، اس ہوس اور ہرس میں ایسا پاگل ہوا کہ اس کو جو ہے وہ اتنی ہوش ہی نہ رہی۔ یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں دیکھ اے مومن، اللہ نے تجھے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی صورت میں تجھے ایک ہیرا عطا فرمایا، وہ ایسا انمول ہے پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے، اس کی قیمت صرف اللہ رب العزت ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس نے نبی علیہ السلام کی غلامی والی زندگی اختیار کی، اللہ اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دے گا، لیکن فرمایا اے مومن تو اس دنیا کی لذتوں میں اور اس کے جو ہے وہ کھانوں میں اور اس کے پینوں میں اور یہاں کی شہرت میں اور یہاں کی واہ میں اور یہاں کی خوشیوں میں تو نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی جیسی قیمتی دولت کو تو نے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا، اور تو غفلت میں، کھانے پینے میں، سونے میں تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے یہ آپشن دی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو اختیار کرے گا اس کا جو جی چاہے گا ہم اس کو وہ کچھ عطا کر دیں گے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جو تمہارا جی چاہے گا، جو تم مانگو گے ہم تمہیں وہ کچھ دے دیں گے، بس تم سے مطالبہ صرف اتنا ہے کہ میرے نبی کی مبارک زندگی اپنا کر لاؤ، پھر سب کچھ تمہیں دیں گے۔ لیکن اس امت کو دیکھو، یہ کمانے میں، یہ کھانے میں، گھر بسانے میں ایسی مگن ہوئی ہے کہ ان کو اپنے نبی کی مبارک زندگی کی ہوش تک بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے دانت تو گھس گئے، مگر نبی کے طریقے پر کھانا کھانا ہمیں نہیں آتا، ہمیں تو وہ لفظ بولنا نہیں آتا، گھر جاتے ہیں سالوں گزر گئے لیکن اللہ کے نبی کے طریقے پر ہمیں گھر داخل ہونا نہیں آتا، ہم نے کپڑے نہ جانے اس جسم کے اوپر کتنے بوسیدہ کر دیے، لیکن ایک کپڑا بھی نبی کے طریقے پر ہم نے اپنے جسم پر نہیں پہنا، ہم نے جو ہے وہ اپنے جسم کو نبی کی سنتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم رکھا
تھا. یاد رکھیے ایسے جسم کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. ایسے بندوں کے لیے انعامات نہیں ہیں, ایسے لوگوں کے لیے برکات نہیں ہیں, ایسے لوگوں کے لیے رحمتیں نہیں ہیں. لہٰذا ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے ہاتھ سے. ہم دل میں نیت کریں, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے جو مجھے نبی عطا فرمائے ہیں میں ان کی زندگی کو اپناؤں گا. اللہ نے جو مجھے قرآن عطا فرمایا ہے اس قرآن کو میں سینے سے لگاؤں گا. اللہ نے جو مجھے دین عطا فرمایا ہے اس دین کو میں اپنی زندگی کا عمل بناؤں گا. لہٰذا جو بندہ آج دنیا میں یہ فیصلہ کر لے گا اس کی صرف آخرت نہیں, اسی دنیا میں اللہ جنتی انعامات اس کو عطا کرنا شروع کر دیں گے. یہاں اس کو سکون ملے گا, یہاں اس کو برکتیں ملے گی, یہاں اس کو عزتیں ملیں گی, یہاں اس کو شرف ملے گا, یہاں اس کو بزرگیاں ملیں گی, یہاں اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی ملے گی, یہاں اللہ کی دستگیری ملے گی, یہاں کامیابی ملے گی, یہاں دعائیں قبول ہوں گی, یہاں انعامات ملیں گے. سارے جہان میں, اسی جہان میں رہتے ہوئے اس کو عزتیں ملیں گی. یہ سب کچھ ملے گا لیکن ہم نبی کی چوکھٹ کو تو پکڑ لیں, نبی کے دامن سے تو ہم وابستہ ہو جائیں. میرے دوستو سارا مجمع دل میں نیت کرے, ارادہ کرے, انشاءاللہ میں اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. نیت کر لیں, ارادہ کر لیں. جس اللہ نے آج ہمیں نیت اور ارادے کی توفیق دی ہے ہو سکتا ہے کل وہ اس نیت کی برکت سے, اس ارادے کی برکت سے ہمارے لیے عمل کا راستہ بھی آسان فرما دے. یقیناً میرے لیے, آپ کے لیے نیک بننا مشکل ہے, اللہ کے لیے ہمیں نیک بنا دینا آسان ہے. سارے دوست دل میں نیت فرمائیں, سارے دوست دل میں نیت فرمائیں, ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ میں محمدی بن کر جیوں گا. میں انشاءاللہ نبی کی غلامی میں زندگی گزاروں گا. آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بڑا مبارک نعرہ ہے, اللہ کرے یہ موت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب ہو. لیکن جانتے ہیں یہ ہوگی نصیب کس کو؟ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا جیسی تم زندگی گزارو گے تمہیں موت ویسی آئے گی. معلوم ہوا غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے. ہمیں یہ اپنانا پڑے گا, ہمیں دل میں یہ نیت کرنی پڑے گی میں غلام بن کر ساری زندگی جیوں گا اور غلامی پر ہی میں مروں گا. انشاءاللہ آج ہم نیت کر لیں, ارادہ کر لیں. اسی نیت اور ارادے کا دوسرا نام توبہ ہے. تو سارے دوست پہ توبہ کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. تو جن حضرات تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی اونچی آواز سے توبہ کے کلمات پڑھیں گے تاکہ پیچھے والے حضرات بھی ان تک بھی توبہ کے کلمات کی آواز پہنچے اور سارا مجمع اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائے. نہیں معلوم کہ کس کی سچی توبہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول ہو اور اس کی برکت سے پورے مجمع کی توبہ قبول کر کے سب کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی غلامی والی اور اطاعت والی زندگی کا جو ہے وہ سرمایہ اور دولت نصیب فرما دی جائے. تو سب حضرات خطبہ سن جو نبی علیہ السلام کے سچے عاشق اور غلام جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں ان کے سلسلے میں شامل ہونے کی اگر ہم نیت کر لیں, ارادہ کر لیں, اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی کا ایسا عاشق اور غلام رکھا ہوتا ہے جس کو لوگ دیکھ کر سمجھ لیں کہ نبی کے غلاموں کی کیا شان ہوتی ہے. اللہ نے اس دور میں بھی ایک چمکتا ہوا ستارہ رکھا ہے جس کا نام حضرت خواجہ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ. اللہ نے ان کی زندگی کے ایک ایک عمل کو سنت میں ان کو جو ہے وہ ڈھالنے کی سعادت عطا فرمائی. حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے چلنے کو سنت کے مطابق بنانے کے لیے کئی میل پیدل چلا ہوں تاکہ مجھے نبی کے طریقے پر چلنا نصیب ہو جائے. میں نے اپنے مسکرانے میں نیت کی کہ مجھے نبی جیسا مسکرانا نصیب ہو جائے. اللہ نے ان کو ایک ایک عمل میں نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائی. حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا کہ میرے نبی جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے. حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سنت کو بھی اپنایا. میں اپنے آپ کو اتنا بھوکا رکھا کہ یہاں تک کہ پھر مجھے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھنے پڑے. تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ جو پتھر باندھے تھے کس جو ہے وہ بھوک اور تکلیف کی حالت میں تھے. اللہ نے مجھے اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائی. تو اللہ نے ہمیں اس ولی کے سلسلے میں جڑنے کی آج گویا کہ موقع عطا فرمایا ہے. یہ فقیر ان کی طرف سے نمائندہ بن کر ان کے سلسلے میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے. جس صاحب کی بھی نیت ہو, ارادہ ہو, وہ نیت کر لے. اور الحمدللہ اسی جو ہے وہ مہینے کے
آخر میں حضرت کے ہاں اجتماع بھی ہو رہا ہے، بڑے بڑے جو ہے اللہ والے وہاں تشریف لا رہے ہیں، ایک دفعہ آپ بھی جا کے وہ منظر دیکھ آئیں، ان اللہ والوں کی زیارت کر آئے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بھی بدلنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو سارے دوست جو بھی سلسلے میں بیعت ہونا چاہیں حضرت کے سلسلے میں وہ نیت فرما لیں اور خطبہ سنیں اور ان کلمات کو پڑھیں۔ باقی تمام دوست جو سلسلے میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں کرتے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ صرف توبہ کی نیت فرما لیں۔ سارے دوست ان کلمات کو پڑھیں گے، پہلے خطبہ سنیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ سارے مجمع تک آواز پہنچ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی البعث بعد الموت، آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان تصديق بالقلب أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ان کلمات کو پڑھنے سے جس نے توبہ کی نیت کی وہ توبہ طائب ہو چکا، اور جس نے سلسلے میں شامل ہونے کی نیت کی وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو چکا۔ اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے اور اللہ ہمارا بزرگوں کے سلسلے میں شامل ہونا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب حضرات سنت ادا فرما لیں۔ الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن
نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے ہیں اندر سے بڑے گندے ہیں. ہمارے اندر کی گندگیاں دور فرما, ہمارے دل کی ظلمتیں اور سیاہیاں دور فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے
سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، زندگی کی پچھلی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما۔ اللہ آپ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا، آپ نے بڑا احسان کیا، آپ نے اپنے محبوب جیسا ہمیں نبی عطا فرمایا، آپ نے اپنے قرآن جیسا کلام ہمیں عطا فرمایا، آپ نے اپنا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں اس بات کی دلیل ہے، جس کو یہ سب کچھ ملے اس کو زندگی میں غم اور پریشانیاں اور دکھ بھلا کس بات کا ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ اتنی بڑی بڑی سعادتیں اور اتنی بڑی بڑی دولتیں ملنے کے بعد ہم نے ان دولتوں کی قدر نہیں کی، تیرے نبی کی اتباع نہیں کی، تیرے قرآن کی تلاوت نہیں کی، تیرے دین کی پیروی نہیں کی، اور ہمارے گناہوں نے ہمیں مصیبتوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں ڈال دیا۔ ہم نادم و شرمسار ہو کر آپ کے دربار میں اللہ آپ کے سامنے دامن پھیلا کے، ہاتھ اٹھا کے اپنی معافی کی بھیک مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا، ہمارے گناہوں نے برباد کر دیا ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو کر آئی تھی، اے اللہ کے نبی بڑے پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کے لیے آپ سے معافی مانگ رہے تھے۔ قوم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم معافی نہیں مانگ رہے، ہم اپنی پریشانیوں سے نجات مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری قوم جسے اللہ معاف کر دے، بن مانگے اللہ اس کی ساری حاجتوں کو، ضرورتوں کو، پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے پروردگار، پورا مجمع آپ کی بارگاہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ اپنے کملی والے کے صدقے آج پورے مجمع کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنی صفت ستاری کے صدقے معاف کر دے، صفت غفاری کے صدقے معاف کر دے۔ اے کریم آقا، تو مہربان ہے، اپنی مہربانی کے صدقے معاف فرما دے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا جو کہ کسی سے معافی مانگتا ہے، معافی نہ ملے تو اس کو کہتا ہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اللہ، لوگ تو تیرا نام سن کے، دنیا والے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ربا، آج تو بھی اپنے نام کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ ہم بڑے گناہگار ہیں اور ہم بڑے مجرم ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں۔ اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کے آئے ہیں۔ ہر بھکاری کا سخی کے اوپر حق ہوتا ہے۔ اللہ، بندوں کے سامنے اگر کوئی بھکاری بن کے آئے، اس کا سخیوں کے اوپر حق ہوتا ہے۔ آج تو یہ بھکاری سخیوں کے داتا پروردگار کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، آج سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ اللہ، آج سب کی بگڑیاں بنا دیجیے۔ اللہ، آج سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، تو وہ سخی ہے کہ میرے پیارے پروردگار، تیرے دروازے پہ جو بھی کوئی آیا تو خالی نہیں جاتا۔ اللہ، تجھ سے تو فرعون نے بھی مانگا تو تو نے اس کو بھی نامراد نہیں کیا۔ شیطان نے تجھ سے قیامت تک کے لیے زندگی مانگی تو تو نے شیطان کو اللہ اس کی مانگی ہوئی زندگی دے دی۔ میرے مولا، ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم بدکار ضرور ہیں، ہم بد کردار ضرور ہیں، مگر میرے مولا، ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے نبی کا نام لینے والے ہیں، تیرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ، اپنے حبیب کے صدقے آج ہماری جھولیاں بھر دے۔ آج تو اپنے حبیب کملی والے کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ آج جو ہے وہ مدینے والے کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ آج گنبد خضرا کے مکین کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ میرے مالک، مہربانی فرما۔ ہم نے تیری نافرمانی کر کے، تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے ہم نے کوئی کامیابی نہیں اختیار کی ہے، ہم نے کوئی عزت کا راستہ نہیں اختیار کیا، ہم نے اپنے لیے جہنم کا راستہ اختیار کیا ہے، ہم نے اپنے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری۔ اللہ نے میری تابعداری میں عزت رکھی ہے، اللہ نے میری تابعداری میں وقار رکھا ہے، اور فرمایا وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ میری حکموں کے خلاف کرنے میں اللہ نے ذلت رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے تیرے نبی کے حکموں کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا اور اپنے آپ کو آخرت میں بھی ذلیل کر دیا۔ ہم نے تیرے نبی کے حکموں کی خلاف ورزی کر کے مخلوق کی نظروں میں بھی اپنے آپ کو ذلیل کر دیا اور تیری نگاہوں میں بھی ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ معافی مانگنے آیا ہے مجمع سارا، یہ سارے تیرے دربار میں معافی مانگنے آئے ہیں، سارے تجھے منانے آئے ہیں، سارے تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ ہر کوئی یہی سوچ کے آیا جمعہ پڑھنے جاتا ہوں شاید اللہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ، یہ سارا مجمع تجھے
راضی کرنے آیا بیٹھا ہے۔ میرے مولا راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ نہیں راضی ہونا اپنے محبوب کے صدقے پھر بھی آج راضی ہو جا۔ میرے مولا مہربانی فرما، ہم تجھے ناراض کر بیٹھے ہیں مگر تجھے ناراض رکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ میں معافی مانگنی نہیں آتی، ہمیں تجھے منانے کے لیے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ٹپکتے، ہمارا دل سخت ہو گیا، ہمارے آنسو خشک ہو گئے۔ اللہ ہمیں بد نصیب نہ بنا، ہمیں شقی نہ بنا، ہمیں بدبخت نہ بنا، ہمیں محروم القسمت نہ بنا۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تیرے در کے سوا اور کوئی در بھی تو نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مہربانی کرنے والا بھی تو نہیں ہے، کوئی نوازنے والا بھی تو نہیں ہے۔ اللہ کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی مأویٰ نہیں ہے، کوئی ملجا نہیں ہے، ایک تو ہی تو ہمارا رب ہے، اور تو کتنا پیارا رب ہے، اور تو کتنا مہربان رب ہے، تجھے اپنی رحمتوں پہ کتنا مان ہے، اور تو کتنے فخر سے کہتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، اپنی رحمتوں کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، لوگ وہاں کھانے کی خیرات کرتے ہیں، کوئی چاول بنا کے خیرات کر رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں خیرات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تو اس مجمع کو اپنی رحمتوں کی خیرات دے دے، پوری زندگی کے لیے رحمت عطا فرما دے۔ میرے مالک مہربانی فرما، کوئی جو ہے وہ اپنی بیماریوں کے ہاتھوں پریشان ہو کے آیا، کوئی اپنے کاروبار کے ہاتھوں پریشان ہو کے آیا، کوئی اپنے قرضوں کے ہاتھوں پریشان ہو کے آیا، کوئی اپنی اولاد کے بگڑنے کی وجہ سے پریشان ہو کے آیا، کوئی گھر کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہو کے آیا۔ اے اللہ یہ دکھی یہ پریشان بندے کہاں جائیں؟ بچہ پریشان ہو اپنی اماں ابا کی طرف جاتا ہے، بندے پریشان ہو اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے بے قصوں کے دستگیر، ٹوٹے دلوں کو تسلیاں دینے والے، خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، بندوں کی مانگ اور امید سے بھی بڑھ کر عطا کرنے والے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تو صرف نیکوں کا رب ہے، گنہگاروں کو کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا ماں اپنے نیک بچوں کو بھی کھانا دیتی ہے اور اپنے نافرمانوں کو بھی، اللہ بچوں کو بھی جو ہے ان کو بھی کھانا دے رہی ہوتی ہے۔ اے اللہ کیا آپ اپنے نیکوں کی صرف دعائیں سنتے ہیں، گنہگار کسی اور کو جا کے پکاریں؟ میرے مولا آپ تو اپنے گنہگار بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ آپ نے خود قرآن میں کہا میرے نبی میرے گنہگاروں کو، میرے نافرمانوں کو، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے، ان کو میرا میسج دے دو، پیغام دے دو، ان کو کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آ جانا میں معاف کر دوں گا۔ اے اللہ ہم آئے بیٹھے ہیں اللہ سب تیری بخششوں کے، تیری رحمتوں کے، تیری مغفرتوں کے پیغام سن کے یہ سارا مجمع آیا بیٹھا ہے۔ میرے مولا اگر لوگوں کو پتہ ہوتا ہمیں معافی نہیں ملے گی شاید کوئی بھی نہ آتا، یہ سارے اسی امید سے آئے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اے کریم آقا معاف کر دیجئے، آپ سچے ہیں، آپ کی کتاب سچی ہے، آپ کا نبی سچا ہے، مجھے تیرے نبی کی سچائیوں کا واسطہ ہے، ہماری جھوٹی زبانوں سے نکلی ہوئی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے عزیز جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عافیت نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہمارے اس مدرسے کو اپنے حشر پہ قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ حضرت خاکی صاحب اللہ ان کی علم میں، عمل میں، ان کے نیکی تقویٰ میں، ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس جگہ کو مینار نور بنا، رشد و ہدایت کا مرکز بنا۔ میرے مالک مہربانی فرما، جو اس ادارے کے معاون ہیں تو ان کا معاون بن جا، جو اس سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو یہاں پڑھنے پڑھانے والے حضرات ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، پڑھنے والے طلباء کی اللہ محنتیں قبول فرما، پڑھانے والے اساتذہ کی محنتیں قبول فرما۔ اللہ ہمارے محترم خاکی صاحب اللہ ان کے بچوں کو، اللہ ان کے جو ہے وہ تمام آنے والی نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ دور سے قریب سے جہاں بھی سے تیرے بندے آئے ہیں کسی کو خالی نہ لوٹا، امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما۔ اللہ اپنے بندوں کو دے کر تو خوش ہوتا ہے نا، یا اللہ آنے والے تمام بندوں کو عطا کر دے اور خوش ہو جا، یا اللہ جھولیاں بھر دے۔ بندے لے کے خوش ہوتے ہیں اور پروردگار دے کے خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ تو عطا کر دے اور
خوش ہو جا، ہماری جولیاں بھر جائیں گی، ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ میرے مالک مہربانی فرما، ادارے کی تمام ضرورتیں اپنے خزانوں سے پوری فرما، لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، اللہ گھر بھی تیرا، دین بھی تیرا، اے اللہ یہ جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے والے مہمان بھی تیرے، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی نصرت فرما، اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا نہیں کہنا چاہتے تھے، یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، یا وہ ہمارے اوپر ان کے حقوق ہیں، اللہ ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔